السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو عاجز ہمایوں علی طاہری کا سلام۔ آپ دوست جہاں جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دوستوں کے علم میں ہے کہ آج کی یہ محفل، آج کا یہ پروگرام ان اعلانات سے منسوب ہے جو کہ ہر سال تنظیمی لحاظ سے کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دوستوں کے علم میں ہے کہ سالانہ عرس مبارک حضور صلی سائیں نور اللہ مرکزہ کے موقع پر روحانی طلبہ جماعت کی مرکزی باڈی کا قیام عمل میں آیا ہے۔ تو اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے وہ صوبائی باڈیز کے قیام اور اعلانات کا ہوتا ہے۔ تو آج کی یہ محفل صوبائی باڈیز کے انتخاب کے اعلانات کے حوالے سے ہے، اور اس کے علاوہ جو مرکزی معاونین ہیں ان کے بھی اعلانات آج کی اس محفل، اس پروگرام، اس بزم میں کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے قبل اس کے کہ باقی لیکچرز اور اعلانات کی طرف جایا جائے، اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب حافظ عبدالحنان طاہری صاحب، ڈسٹرکٹ ویسٹ کراچی سے ان کا تعلق ہے۔ تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز فرما رہے تھے۔ اور خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ عاجز دعوت دے گا ہماری جماعت کے نہایت ہی مشہور اور بڑے ہی پیارے نعت خواں جناب اویس پالاری طاہری صاحب کو کہ آپ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے،
حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ہم کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جی بہت شکریہ اویس بھائی آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عاجز آپ سے درخواست کرے گا کہ منقبت شریف کا بھی نذرانہ پیش فرمائیں اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سجن سائی نال لائی توڑ نبھاواں گے اے در چھڈ کے ہور نہ کدھرے جاواں گے سجن سائی نال لائی توڑ نبھاواں گے اے در چھڈ کے ہور نہ کدھرے جاواں گے روکے سارا زمانہ ہڑتے رکنا نہیں غیر دبوے جا کے اسانت جھکنا نہیں روکے سارا زمانہ ہڑتے رکنا نہیں غیر دبوے جا کے اسانت جھکنا نہیں سجنا دے دربار تسیس نبھاواں گے اے در چھڈ کے ہور نہ کدھرے جاواں گے پیرے گنگرو پا کے بلا او نچ آئے بلے شان پیر منا کے دسیا ہے پیرے گنگرو پا کے بلا نچ آئے بلے شان پیر منا کے دسیا ہے جیویں بھی ہویا اسی بھی سجن مناواں گے نچنا پیا تے نچ کے یار مناواں گے اے در چھڈ کے ہور نہ کدھرے جاواں گے نفی اس بات دا سبق پڑھایا او سجنا نے
اللہ اللہ دا ذکر سکھایا سجنا نے اللہ اللہ دا ذکر سکھایا سجنا نے جو دسیا مرشد سبق ہوگی پکاوا گے ادھر چھڈ کے ہور نہ کدھر جاواں گے سجن سائیں نال لاہی توڑ نبھاواں گے ادھر چھڈ کے ہور نہ کدھر جاواں گے سجن سائیں نال لائی توڑ نبھاواں گے ادھر چھڈ کے ہور نہ کدھر جاواں گے. سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. اویس بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہماری اس محفل کو عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید رحمتیں، برکتیں، شفقتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. دوستو، جیسا کہ پروگرام کے شروع میں عاجز نے آپ دوستوں کو بتایا کہ آج کی یہ محفل، یہ بزم، یہ پروگرام روحانی طلبہ جماعت پاکستان کے صوبائی باڈیز کے اعلانات کے لیے رکھی گئی ہے، جبکہ روحانی طلبہ جماعت کے جو مرکزی معاونین ہیں ان کا بھی اعلان کیا جائے گا. تو قبل اس کے کہ اعلانات کی طرف جایا جائے، روحانی طلبہ جماعت کے تنظیمی اسٹرکچر کے حوالے سے کہ کس طرح ہمارا یہ اسٹرکچر کام کرتا ہے، کس طرح عہدے ہیں ہمارے، اور اس حوالے سے عاجز چاہے گا کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے روحانی طلبہ جماعت کے سینئر نائب صدر، مرکزی سینئر نائب صدر، آپ سب ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. آپ دوستوں، ہماری جماعت، ہمارے روحانی طلبہ جماعت کی ایک نہایت ہی سینئر ممبر اور ماشاءاللہ ایم فل کیا ہوا ہے اور ابھی بھی ایک معلم کے طور پر ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. آپ میں سے کچھ دور یقیناً سمجھ گئے ہوں گے. روحانی طلبہ جماعت کے مرکزی سینئر نائب صدر جناب پروفیسر صدیق طاہری صاحب عاجز آپ سے ریکویسٹ کرے گا کہ روحانی طلبہ جماعت ہماری اس جماعت کے تنظیمی اسٹرکچر کے حوالے سے دوستوں کو آگاہ کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی، امید ہے آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور ماشاءاللہ آج کا یہ پروگرام انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور وہ تمام دوست بھی انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن کو 2023 میں روحانی طلبہ جماعت کی صوبائی باڈیز میں اپنے خدمات سر انجام دینے کا موقع مل رہا ہے. تو آج کے پروگرام کے حوالے سے جہاں اور بھی ماشاءاللہ بہت ساری گفتگو ہے، تو وہاں بالخصوص میرے ذمہ جو گفتگو لگائی گئی ہے یا جس چیز پہ میں نے بات کرنی ہے تو وہ تنظیمی اسٹرکچر ہے، تنظیمی ڈھانچہ ہے، آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے روحانی طلبہ جماعت کا. تو اس سے پہلے کہ ہم روحانی طلبہ جماعت کے تنظیمی ڈھانچے کو سمجھیں تو ضروری یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم پہلے ان جنرل دیکھ لیں کہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہوتا کیا ہے. بنیادی طور پر جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ سمجھ میں آ جائے تو پھر اس سے متعلق تمام چیزیں سمجھنا آسان ہو جاتی ہیں اور اس پروسیجر کو اگر فالو کیا جائے تو تنظیمی مقاصد کا حصول جو ہے وہ زیادہ آسان اور زیادہ فروٹفل ہو جاتا ہے. تو جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے بنیادی طور پر اس کو یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ این آرگنائزیشنل اسٹرکچر defines how activities such as task allocation, coordination and supervision are directed toward the achievement of organizational aims. کہ تین چیزیں بنیادی طور پر اس میں بیان کی گئی ہیں کہ جو تنظیمی ڈھانچہ ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ جو بھی مقاصد ہیں ان کے حصول کے لیے جو ذمہ داریاں لگائی جائیں گی وہ کیا ہوں گی. اسی طرح سے پھر ان ذمہ داریوں کو زیادہ بہتر انداز سے ادا کرتے رہنے کے لیے اس میں رابطہ قائم رکھنا بڑا ضروری ہے اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کو سر انجام دینے کے لیے نگرانی ضروری ہے. تو تین چیزیں بنیادی طور پر جو تعریف میں نے آپ کے سامنے بیان کی اس کے اندر بتائی گئی ہیں کہ اس کے اندر ایک تو ٹاسک ایلوکیشن ہے، پھر کوارڈینیشن ہے اور سپرویژن ہے. اور ان تمام کا پھر جو مقصد ہے وہ آرگنائزیشنل جو گول ہیں یا تنظیم کے جو مقاصد ہیں، ایمز ہیں، ان کا حصول ہے. کیونکہ اصل یہ تنظیمی اسٹرکچر بنیادی طور پر اصل نہیں ہوتا، اصل مقصد یہ نہیں ہوتا
مقاصد تو تنظیم کے یا کسی ادارے کے وہ مختلف ہو سکتے ہیں، کسی بزنس کے، لیکن اس کے حصول کے لیے جو ایک طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے، ایک پراپر چینل چیزوں کو مینیج کیا جاتا ہے، اس کو اسٹرکچر کہا جاتا ہے. وہ اگر تنظیم کے اعتبار سے تو اس کو آرگنائزیشنل اسٹرکچر کہا جاتا ہے. تو 3 بنیادی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، اور اصل اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو اصل مقاصد ہیں ان کا حصول اس کے ذریعے سے زیادہ مؤثر انداز کیا جائے، کم وقت میں اور بہتر انداز سے اس کو حاصل کیا جائے. کیونکہ اکیلا بندہ، فرد واحد ان مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ مقاصد یقیناً وہ بڑے ہوتے ہیں، ان کی وسعت زیادہ ہوتی ہے، تو ان کا حصول ایک فرد واحد کے لیے، چند افراد کے لیے اس طرح سے ممکن نہیں ہوتا. تو اگر زیادہ لوگ مل کر، اور پھر وہ زیادہ لوگ بھی ایک جتھے کی صورت میں نہیں، بھیڑ چال کے ذریعے سے نہیں کہ بس جہاں جس طرف ان کو دھکیلا جائے تو وہ وہاں جاتے رہیں، کوئی آرگنائزیشن اس میں نہ ہو، اور کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا نہ ہو، کوئی پراپر ڈائریکشن نہ ہو، اور کوئی مقاصد ان کے واضح نہ ہو. تو اس طرح کا معاملہ نہیں، مطلب پراپر چیزیں واضح ہوں، مقاصد کلیئر ہوں، پھر ان کے حصول کے لیے جو ایک طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے کہ بہتر سے بہترین نتائج کے حصول کے لیے کوشش کی جائے اور ان کو ممکن بنایا جائے. تو تنظیمی اسٹرکچر اسی لیے ڈیولپ کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں ہر کسی کو مختلف ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، کیونکہ ایک بندہ تمام ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکتا. تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کے مطابق، ان کے تجربات کے مطابق، ان کی اسکلز کے مطابق ان کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں تاکہ ان کو وہ نبھائیں اچھے طریقے سے، اور ان کے نتیجے میں جو اصل مقاصد جو حاصل کرنے ہیں تو ان کا حصول ممکن ہو سکے. تو روحانی طلبہ جماعت کے مقاصد سے تو آپ واقف ہیں، کیونکہ میں اب اس طرف نہیں جاؤں گا، ٹائم بھی اتنا نہیں ہے، باقی چیزیں بھی اس میں شامل ہیں. تو بس یہ چیزیں آپ کو معلوم ہیں، لیکن یاد دہانی کے طور پر، اور آگے آپ تاکہ دیگر لوگوں تک بھی اس کو پہنچائیں یا سمجھانے میں آپ کو آسانی ہو. تو اس طور پر روحانی طلبہ جماعت کا بھی اسٹرکچر ہے. بنیادی طور پر سرپرست اعلیٰ ہیں، پیٹرون ان چیف جو ہیں، تو وہ حضرت محبوب سجن سائی ہیں، کہ جنہوں نے بنیادی طور پر اس تنظیم کو سنبھالا ہے اور اس کے مقاصد کو انہوں نے واضح کیا ہے، اور اس کے لیے وہ گائے بگائے رہنمائی اور ڈائریکشن وہ دیتے رہتے ہیں. تو سب سے اوپر ان کی شخصیت ہے. اور ان کے بعد پھر ایک تنظیمی اسٹرکچر کے اندر پھر سپریم کونسل، جسے ہم مجلس اعلیٰ کہتے ہیں، تو وہ موجود ہے، جس کے اندر خاص طور پر چیئرمین کا جو ایک اہم رول ہوتا ہے. ان کے ساتھ پھر مزید ممبران بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو چیئرمین جو ہے محترم صاحبزادہ جعفر صادق طاہری صاحب ہیں مدظر العالی. ان کے ساتھ پھر اور احباب بھی اس ٹیم میں شامل ہیں ممبران کے طور پر. اور اس کے بعد پھر مجلس اعلیٰ جو ہے سرپرست اعلیٰ کی مشاورت سے مرکزی باڈی کی سلیکشن کرتی ہے، کہ جن کو پورے پاکستان میں روحانی طلبہ جماعت کے ان ایکٹیویٹیز کو، ان مقاصد کے حصول کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے. وہ مرکزی باڈی پھر فردر آگے اس کام کو صوبائی سطح پر تقسیم کرنے کے لیے صوبائی باڈیز کی تشکیل کرتی ہے، جیسا کہ آج کا یہ پروگرام آپ کے سامنے ہے. اور اس کے بعد پھر صوبائی باڈیز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مزید آگے اضلاع کی صورت میں، ضلعوں کی صورت میں جا کر اس کام کو پہنچائیں، اور وہاں پر سلیکشن کا عمل مکمل کریں، اس پیغام کو، ان ایکٹیویٹیز کو وہاں تک پہنچائیں. اور پھر اصل جو کام ہوتا ہے وہ پھر آگے اضلاع کا ہوتا ہے کہ وہ برانچز کا قیام کریں، چھوٹے چھوٹے یونٹس اور جو برانچز ہیں روحانی طلبہ جماعت کی، وہ جگہ جگہ پر قائم کریں، جہاں جہاں اصلاح المسلمین موجود ہے، جہاں موجود نہیں بھی ہے وہاں پر طلبہ موجود ہیں، اسٹوڈنٹس موجود ہیں، تو وہاں پر برانچز کا قیام ہو. اور اصل جو کام، اصل جو ایکٹیویٹیز ہیں، یہ بالکل اس برانچ لیول پر ہم نے حاصل کرنی ہوتی ہیں. پورا اسٹرکچر، کیونکہ اوپر سے ڈائریکشنز آتی ہیں، پھر اس پر پالیسیز بنانا یہ مرکزی باڈی کا کام ہوتا ہے کہ مجلس اعلیٰ کی مشاورت سے پالیسیز کا قیام عمل میں آئے. پھر اس کے بعد آگے مرکزی باڈی وہ صوبوں تک ان چیزوں کو ڈیلیور کرتی ہے، پھر صوبوں نے وہ چیزیں آگے اضلاع کو ڈیلیور کرنی ہوتی ہیں، پھر اضلاع نے وہ اصل میں جو کام ہے وہ برانچز سے لینے ہوتے ہیں، وہ ایکٹیویٹیز وہاں پر کروانی ہوتی ہیں. تو یہ ایک مختصر سا ہے، کیونکہ بہت ڈیٹیل میں بھی جانے کا ٹائم نہیں ہے، تو مختصر سا یہ اسٹرکچر ہے روحانی طلبہ جماعت کا. اس اسٹرکچر بہتری ہوگی تو امید ہے کہ مختصر سی یہ چیزیں پہلے ہی آپ کے ذہن میں ہوگی، یہ دوبارہ تازہ ہو گئی ہوں گی، اور آپ نے ان کو مزید بہتر انداز سے سمجھ لیا ہوگا، اور آپ آگے اس کو اور بہتر انداز سے سمجھانے کی اور پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو اس سے انشاءاللہ یہ کام مزید بہتر ہوگا اور آگے بڑھے گا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر صدیق بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے نہایت ہی بہترین طریقے سے
روحانی طلبہ جماعت کا جو ایک سٹرکچر ہے اس کا دوستوں کو بتایا. آپ یقیناً ایک معلم ہیں اور آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ کس طرح بہتر طریقے سے ایک چیز پریزنٹ کی جاتی ہے. بہت شکریہ. اور آپ کی جو خدمات ہیں روحانی طلبہ جماعت ہماری جماعت کے لیے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مزید برکت عطا فرمائے اور آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے. دوستو اب عاجز چلے گا ایک چھوٹے سے سیگمنٹ کی طرف اور ہماری روحانی طلبہ جماعت کی جو مرکزی باڈی ہے اس کے ایک نئے فرد نیو انڈکشن جو کہ ہمارے جوائنٹ سیکرٹری ہیں جناب محمد عثمان ارائیں طاہری صاحب، جن کا تعلق ٹنڈول عیار سے ہے اور ان کو اس سال مرکزی باڈی میں جوائنٹ سیکرٹری کا عہدہ ملا ہے. عاجز عثمان بھائی سے ریکویسٹ کرے گا کہ عثمان بھائی آپ جو ہماری مرکزی باڈی کا جو اعلان کیا گیا اس کا ایک تعارف ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں پیش کریں. جناب عثمان طاہری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاجز محمد عثمان طاہری، جوائنٹ سیکرٹری روحانی طلبہ جماعت پاکستان. عاجز کو یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ روحانی طلبہ جماعت کی مرکزی باڈی برائے سال 2023 اور 24 کا تعارف آپ تمام دوستوں کے سامنے عاجز پیش کر رہا ہے. روحانی طلبہ جماعت 2023 اور 24 کے لیے جو صدر منتخب ہوئے ہیں، مرکزی صدر ہمارے جناب محترم شکیل احمد طاہری صاحب. روحانی طلبہ جماعت کے مرکزی سینئر نائب صدر جناب محترم صدیق احمد طاہری صاحب. نائب صدر جناب ایاز احمد طاہری صاحب. جنرل سیکرٹری جناب ہمایوں علی طاہری صاحب. جوائنٹ سیکرٹری فقیر محمد عثمان طاہری اور فائنانس سیکرٹری محترم جناب محمد فہیم طاہری صاحب. پریس سیکرٹری جناب محترم محمد سعید طاہری صاحب. آفس سیکرٹری جناب امداد خشک طاہری صاحب. آڈیٹر جناب محمد بلال حسین طاہری صاحب اور معاونین برائے مرکزی باڈی سعد اشرف طاہری صاحب اور محترم جناب برکت لطیف طاہری صاحب. اور روحانی طلبہ جماعت کے رابطہ سیکرٹری برائے فورن، رابطہ سیکرٹری برائے یورپ اینڈ انگلینڈ جناب عتیق محمود صاحب. رابطہ سیکرٹری برائے عرب امارات جناب آصف رفاقت علی صاحب. رابطہ سیکرٹری برائے کینیڈا اینڈ امریکہ جناب نعمان اللہ دتا صاحب. یہ تمام وہ باڈیز کے دوست ہیں جن کے اوپر حضور قبل عالم کی نگاہ کرم کہ یہ دوست روحانی طلبہ جماعت کی مرکزی باڈی ہیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اور آپ تمام صوبائی باڈیز، ضلعی باڈیز اور برانچز کے عہدیداران کے ساتھ مل کر انشاءاللہ مرشد مربی حضور قبل عالم محبوب سجن سائیں کے اس مشن کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور تمام نوجوانوں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے. آمین. بہت شکریہ. عثمان بھائی بہت شکریہ. اور آپ کو اور دیگر جو نئے دوست ہماری اس مرکزی باڈی کا حصہ بنے ہیں اس سال، جو نئے دوست خاص طور پہ جس طرح آپ ہیں، امداد بھائی ہیں اور سعید بھائی ہیں، عاجز آپ دوستوں کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے. اور سعد بھائی ہیں پنجاب سے، اور امید رکھی جاتی ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی اپنی توانائیاں، بھرپور توانائیاں جماعت کے مزید آگے کے کام میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. اور انشاءاللہ ہم سب مل کر حضور قبلہ عالم کا جو مشن ہے، جو کہ نوجوانوں کی اصلاح کے حوالے سے جو مشن ہے، اس کو آگے لے کے چلیں گے. جزاک اللہ خیر عثمان بھائی. اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں اور تمام دوست آپ تمام دوست کافی دنوں سے انتظار میں تھے، کافی دنوں سے ہم سب دوستوں سے رابطہ کر رہے تھے. ہم مرکزی باڈی کے دوستوں نے آپ کئی دوستوں کے انٹرویوز بھی کیے اور آن اینڈ آف بات بھی ہوتی رہی دوستوں سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ ہم نے جو کوشش کی، بھرپور کوشش کی، وہ یہ تھی کہ ہمارے جو تمام مرکزی باڈی کے عہدیداران ہیں انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. ایک صوبائی باڈی کے ایک فرد کے نام پر ہم نے بھرپور بحث کی اور ہماری
ایک یہی خواہش تھی کہ ایک بہترین جو ہے وہ باڈی، ایک بہترین ایسا سٹرکچر سامنے آئے باڈی کا کہ جس سے ہماری تنظیم، ہماری جماعت کا کام مزید آگے بڑھے. تو اس حوالے سے دوستوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور میں تہ دل سے مطلب ایز اے ترجمان تمام مرکزی باڈی کے عہدیداران کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس میں اپنا بھرپور انپٹ دیا اور ہم اس قابل بنے کہ ہم ایک بہترین صوبائی باڈیز کا قیام عمل میں لا سکیں. تو اس سے پہلے کہ اس سے پہلے کہ صوبائی باڈیز کا اعلان کیا جائے، آج چاہے گا کہ پہلے مرکزی معاونین جو ہم نے اس سال ہم رکھنے جا رہے ہیں، آج ان کا اعلان کر دے. تو جو مرکزی معاونین ہم اس سال اپنے ساتھ رکھنے جا رہے ہیں وہ 2 سالوں کے لیے ہوں گے، سن 2023 اور 2024 کے لیے. اس میں جو پہلا نام ہے وہ ہے جناب راؤ فرحان طاہری صاحب. آپ کا تعلق کراچی سے ہے اور آپ سابقہ صدر ہیں سندھ زون 2 کی باڈی کے. آپ کو خوش آمدید. اور اس کے علاوہ جو دوسرے صاحب ہیں جناب عمیر بشیر طاہری صاحب، بہاولپور سے آپ کا تعلق، آپ پنجاب زون 2 کی باڈی میں پچھلے سال کام کر چکے ہیں. اور اس کے علاوہ جناب عدنان میمن طاہری صاحب، آپ کا ویسے تعلق دادو سے ہے لیکن آج کل آپ کوئٹہ میں رہائش پذیر ہیں، اور آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آپ پچھلے سال آڈیٹر تھے، آپ کا کام اچھا تھا ماشاءاللہ، اور آگے بھی یقیناً جماعت مرکزی باڈی چاہتی ہے کہ آپ سے مزید اس حوالے سے کام لیا جائے. اس کے علاوہ جو ہمارے چوتھے معاون ہیں وہ جناب محسن حسن طاہری صاحب، بہت ہمارے قریبی دوست، اور ان جماعت کے لیے آپ کی بھی خدمات قابل قدر ہیں. پنجاب اور لاہور سے آپ کا تعلق. تو محسن حسن طاہری صاحب کو بھی ہم مرکزی باڈی میں ایز اے معاون خوش آمدید کہتے ہیں. اب عاجز جائے گا، ان تمام چاروں اب آپ کو مرکزی باڈی میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور یہ توقع کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ آپ ہم دوستوں کے ساتھ مل کے جماعت کی بہتری میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. اب چلتے ہیں صوبائی باڈیز کے اعلانات کی طرف. تو اب آپ تمام دوست سننے والے یقیناً کافی انتظار کر چکے. اب چلتے ہیں صوبائی باڈیز کی طرف. مرکزی معاونین کے اعلان کے بعد آج چلے گا صوبائی باڈیز کے عہدیداران کے اعلانات کی طرف. اور سب سے پہلے ہم اعلان کرتے ہیں سندھ زون 1 کی صوبائی باڈی برائے سن 2023 کا. اس میں ہمارے صدر ہیں جناب عظمت اللہ طاہری صاحب، سینئر نائب صدر جناب نعمت اللہ صاحب، وائس پریزیڈنٹ جناب مظہر علی کھوسو صاحب، جنرل سیکرٹری جناب حق نواز طاہری صاحب، جوائنٹ سیکرٹری جناب معراج ابڑو صاحب، فائنینس سیکرٹری جناب علی رضا طاہری صاحب، اور پریس سیکرٹری جناب قدرت اللہ طاہری صاحب، آفس سیکرٹری جناب عارف نیاز راجپر طاہری صاحب، اور آڈیٹر جناب عامر حسین طاہری صاحب. سندھ زون 1 کے بعد جو اگلا صوبہ ہے وہ سندھ زون 2 ہے. سندھ زون 2 میں جن احباب کا انتخاب عمل میں آیا ہے اس میں صدر ہیں جناب محمد حسین طاہری صاحب، سینئر نائب صدر ہیں جناب سجن علی طاہری صاحب، نائب صدر ہیں جناب سید محی الدین طاہری صاحب، جنرل سیکرٹری ہیں جناب اسد اللہ گولو طاہری صاحب، جوائنٹ سیکرٹری ہیں جناب شاہ رخ علی طاہری صاحب، فائنینس سیکرٹری ہیں جناب عبدالغفار مستوئی طاہری صاحب، اور پریس سیکرٹری ہیں جناب محمد فاضل طاہری صاحب، اور آفس سیکرٹری ہیں جناب محمد عدنان طاہری صاحب، اور آڈیٹر کے لیے سیف الامین طاہری صاحب. سندھ زون 2 کے بعد باری ہے پنجاب زون 1 کی. اور پنجاب زون 1 کے لیے اس سال کے لیے جو جن دوستوں کا انتخاب عمل میں آیا ہے اس میں صدر ہیں جناب عثمان عمر طاہری صاحب، اور سینئر نائب صدر جناب طیب شفیق طاہری صاحب، نائب صدر جناب عبد الباسط طاہری صاحب، جنرل سیکرٹری جناب جانے جانا طاہری صاحب، اور جوائنٹ سیکرٹری جناب محمد حارث طاہری صاحب،
فائنینس سیکریٹری جناب فیض رسول طاہری صاحب، اور پریس کے لیے محمد فرحات طاہری صاحب، آفس سیکریٹری جناب محمد رمضان طاہری صاحب، اور آڈیٹر جناب محمد جنید طاہری صاحب۔ پنجاب زون 1 کے بعد اب باری ہے پنجاب زون 2 کی، اور پنجاب زون 2 میں کے لیے صدر ہیں جناب محمد عمران طاہری صاحب، سینئر نائب صدر جناب محمد عمر فاروق طاہری صاحب، نائب صدر جناب طارق محمود وٹو صاحب، اور جنرل سیکریٹری جناب محمد اکرم صاحب، جوائنٹ سیکریٹری جناب محمد مدثر طاہری صاحب، اور فنانس سیکریٹری جناب محمد نعمان طاہری صاحب، اور پریس کے لیے محمد یاسر سندھو طاہری صاحب، اور آفس کے لیے جناب سعد الرحمان طاہری، اور آڈیٹر کے لیے عبد الواجد طاہری صاحب۔ بلوچستان کے لیے جن احباب کا سن 2023 کے لیے صوبائی باڈی میں قیام انتخاب عمل میں آیا ہے، اس میں صدر ہیں جناب اسد اللہ طاہری صاحب، سینئر نائب صدر ہیں جناب عبد الواحد طاہری صاحب، نائب صدر ہیں جناب امیر بخش طاہری صاحب، جنرل سیکریٹری ہیں جناب محمد شفیع صاحب، اور فنانس سیکریٹری ہیں جناب ایاز اکبر صاحب، پریس سیکریٹری ہیں جناب طاہر حسین طاہری صاحب، اور آفس سیکریٹری ہیں جناب عبد الغفار صاحب، اور آڈیٹر کے لیے آفتاب احمد صاحب۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عاجز شکریہ ادا کرے گا ہماری پریس اور میڈیا ٹیم، خاص طور پہ کہ ہمارے جو نہایت ہونہار مرکزی پریس سیکرٹری جناب سعید صاحب، اور آپ کی پوری ٹیم کہ جو کہ نہ صرف یہ کہ ابھی سے بلکہ پچھلے سال سے بھی آپ میڈیا کے حوالے سے، پریس کے حوالے سے بھرپور خدمات انجام دے رہے ہیں، اور آج کا یہ پروگرام نشر کرنے میں اور اس کی مارکیٹنگ کرنے میں اور اس کو اس طرح آگے لے کے چلنے میں آپ کے کردار کی جتنی تعریف کی جائے اتنا کم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کو بھی اس کے جزا دے، اور آپ دوستوں کو استقامت دے کہ آپ اگلے 2 سال تک جو ہے وہ دین کی، ہماری جماعت کی اشاعت میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ، اور امید رکھی جاتی ہے کہ آپ آگے بھی اسی طرح کام کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ آپ دوستوں کا بہت شکریہ، آپ دوستوں نے وقت نکالا، اور یہ ایک بہت اہم محفل تھی، ایک اہم پروگرام تھا کہ جس کے بعد اب آپ تمام صوبائی عہدیداران سے یہ امید رکھی جاتی ہے کہ آپ اپنے ضلعوں کی سلیکشنز کا شیڈول بھی تیار کریں گے، اور جتنا جلد ممکن ہو سکے گا آپ انشاءاللہ ضلعوں کی سلیکشن کا عمل بھی مکمل کریں گے۔ تو عاجز ایک بار تو پھر آپ تمام دوستوں کو شکریہ بھی ادا کرتا ہے، دیکھنے والوں کو، اور جو عہدیداران جن کا انتخاب عمل میں آیا ہے ان کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہے۔ اب آخر میں میں چلوں گا ہمارے مرکزی صدر جناب شکیل احمد راؤ طاہری صاحب سے کہ آپ اپنے خیالات کا بھی اظہار فرمائیں، اور آخر میں دعا فرما کر اس بزم کا، اس پروگرام کا اختتام بھی فرمائیں۔ جناب شکیل احمد راؤ طاہری صاحب۔ مدعو صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ حمد و ثنا کے بعد عاجز ایڈوکیٹ شکیل احمد راہو طاہری، مرکزی صدر روحانی طلبہ جماعت پاکستان، آپ تمام نو منتخب عہدیداران کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہے۔ دوستو، جو ذمہ داریاں آپ اور ہمیں اپنے پیر و مرشد کی جانب سے میسر ہوئی، اس روحانی طلبہ جماعت کے صوبہ باڈیز کے آپ عہدیداران منتخب ہوئے، ہمیں اور آپ کو اس بات پر غور و فکر کرنا پڑے گا کہ جس تنظیم کا ہم حصہ بنے ہیں، جس روحانی طلبہ جماعت سے ہماری وابستگی ہے، در حقیقت وہ تنظیم کیا ہے، اس تنظیم کا مقصد کیا ہے، اس تنظیم کا دستور العین کیا ہے، وہ تنظیم کیا چاہتی ہے۔ اگر آپ اور ہم بڑی گفتگو کے طرف جانے سے اپنے پیر و مرشد کے پیغام کو سمجھیں کہ وہ نوجوانوں سے، روحانی طلبہ جماعت سے کیا چاہتے ہیں۔ آپ نوجوانوں سے چاہتے ہیں کہ آپ علم کے میدان میں سرخرو ہوں، آپ ادب کے میدان میں سرخرو ہوں، آپ محبت کے میدان میں سرخرو ہوں، آپ دنیاوی معاملات کے میدان میں سرخرو ہوں، آپ
والدین کے ادب و احترام کے میدان میں سرخرو ہوں، آپ معاشرتی لیول پر اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں سرخرو ہوں، آپ ہر وہ معاملہ جس سے انسان کی بہتری، جس سے انسان کو بہتر کی طرف لے جایا سکتا ہے، اس میں آپ کو سرخرو ہونا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد ہم اور آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس اخلاص اور اس محبت کے پیکر بن جائیں، اپنے پیر سے عشق کے اس مقام کو فائز ہو جائیں کہ جو مقام وہ عاشقوں کو میسر ہوتا ہے۔ تو یہ روحانی طلبہ جماعت جب آپ کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو آپ پر ایک انعام کیا جاتا ہے، آپ کو ایک تحفہ دیا جاتا ہے، آپ سے خدمات وصول کیے جانے کے لیے آپ کو منتخب کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو انعام ہمیں ہمارے مرشد نے عطا کیا، جو انعام ہمیں ہمارے پیر نے عطا کیا، تو اب اس انعام کو سمجھتے ہوئے ہم اس تنظیم کی ترقی اور ترویج کے لیے محنت کریں۔ یہ تنظیم کیا چاہتی ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نہیں چاہتی کہ آپ دنیا کو ترک کر دیں، یہ نہیں چاہتی کہ آپ اپنے گھریلو معاملات کو ترک کر دیں، یہ نہیں چاہتی کہ آپ اپنے کاروبار، اپنی معاش، اپنی تعلیم، ایجوکیشن کو ترک کر کے دین کی طرف آئیں۔ بالکل نہیں، ہمارے مرشد چاہتے ہیں کہ آپ دنیا اور دین کو کٹھا لے کے چلیں، ایک کٹھا ثابت قدم چلیں کہ جب آپ دنیاوی معاملات پہ ہوں تو no one can believe that کہ you are a religious person، اور جب آپ دین کے معاملات میں ہو تو کوئی آپ پر یقین نہ کرے کہ آپ کوئی دنیا دار ہے۔ تو دوستو یہ محبت پیدا کرنی ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہ تم مجھے یاد کرو میں اللہ تمہیں یاد کروں گا۔ تو ہمارے مرشد بھی یہ چاہتے ہیں کہ نوجوانوں، یہ نوجوانی کے عالم میں یہ ذکر کا پیغام عام کرنا ہے۔ آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں، کالجز میں چلے جائیں، اسکولز میں چلے جائیں، آپ ہر اس مقام پہ جائیں جہاں پہ نوجوان ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر تاریخی منظر کو دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور اللہ مرکزہ کے وقت میں نوجوان بہت سی برائیوں میں، بہت سے ایسے معاملات میں الجھے ہوئے تھے جو دین سے دور تھے، علم سے دور تھے، محبت سے دور تھے، قربت سے دور تھے، ادب سے دور تھے۔ تو ہمارے پیر مرشد سونا سے نور اللہ مرکزہ نے سن 1975 میں ایک تنظیم کا قیام ڈالا، اور اس تنظیم کا بنیاد اور دستور العین یہ رکھا کہ اس تنظیم سے جو وابستہ ہوگا اس کے دل میں عشق بھی ہوگا، محبت بھی ہوگی، قربت بھی ہوگی، پیار بھی ہوگا، اور ادب والا بھی ہوگا، اخلاق والا بھی ہوگا، اخلاص والا بھی ہوگا۔ تو یقیناً ایسے بہت سے مثال ہماری روحانی طلبہ جماعت کے موجود ہیں کہ جو بنیادی عہدیداران بنے تھے، الحمدللہ آج اگر آپ ان کو دیکھیں تو عالم، عاقل، فاضل، بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، وہ دنیا میں بھی ترقی والے ہیں، وہ دین میں بھی ترقی پذیر ہیں۔ تو دوستو اب ہمیں یہ موقع ملا ہے، ہمیں یہ انعام ملا ہے، ہمیں یہ تحفہ ملا ہے، تو ہم نے بھی اپنے پیر و مرشد کے اس پیغام کو لبیک کہتے ہوئے، اس انعام کو لبیک کہتے ہوئے ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں اپنے پیر و مرشد کے فرمودات کو سمجھنا ہے۔ اور جس طرح ہمارے مرشد کے صاحبزادہ لگتے جگر مرکزی صدر جماعت اصلاح المسلمین پاکستان سائیں قبلہ سائیں محمد جعفر صادق طاہری صاحب نے فرمایا کہ آپ کو اس تنظیم کے پلیٹ فارم کے دستور العمل کو سمجھنا پڑے گا۔ اب دستور العمل کے مطابق ہمیں چلنا پڑے گا تو انشاءاللہ بہت سے معاملات سہل اور آسان ہو جائیں گے۔ آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ، ایک مرتبہ پھر آپ کو بہت بہت مبارک کہ اللہ والوں نے آپ کو چنا ہے۔ عاجز اپنی مرکزی باڈی کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرے گا کہ جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں محنت کی، اور بالخصوص آپ عاجز مرکزی معاونین جو ہم نے چنے ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرے گا کہ اللہ والوں نے آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کار خیر میں چنا ہے۔ تو ہم سب مل بیٹھ کے عاجز ایک مرتبہ پھر یہاں پہ اناؤنس کرتا ہے کہ یہ عہدے ایک ذمہ داری کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ باقی ہم روحانی طلبہ جماعت کے پلیٹ فارم سے چاہے وہ ممبر ہو، عہدیدار ہو، ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، اپنے پیر و مرشد کے پیغام کو عام کرنے والے ہیں، لیکن جو عہدیدار ہے اس کو اس کی ذمہ داری نبھانی پڑے گی، اور جو ممبر ہے اس کو عہدیدار کی عزت احترام، کیونکہ اس کو عزت کس نے دی ہے؟ ہمارے پیر و مرشد نے دی ہے۔ تو جسے ہمارے پیر عزت دیں گے تو ہمیں بھی اسے عزت دینی پڑے گی، اسے محبت دینی پڑے گی، اسے قربت دینی پڑے گی۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ محبت کا چلتا رہے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہے۔ آپ ذکر قلبی کریں اور مرشد کو یاد کریں۔ جب ہم اپنے مرشد کو یاد کریں گے
ان کا ذکر کریں گے تو یقیناً جس طرح آیت کریمہ میں نے تلاوت کی کہ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرُكُمْ کہ آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ آپ کو یاد کرے گا۔ تو بہت ساری دعائیں، اللہ پاک اس تنظیم کے صدقے آپ اور ہمیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا العالمین، تمام نو منتخب عہدیداران کو اپنی خدمات صحیح سے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا العالمین، ہمیں اس تنظیم کے ساتھ محبت اور وفا نصیب عطا فرما۔ یا العالمین، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے جو آپ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے، اس نعمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا العالمین، ہمیں آپس میں محبت اتفاق عطا فرما۔ یا العالمین، ہمیں اپنے مرشد کی محبت عطا فرما، ان کا پیار عطا فرما، ان کی قربت عطا فرما۔ یا العالمین، ہمارے جو بھی دوست جن کے جو بھی مسائل ہیں، میرے مولا اپنے محبوب کے صدقے سے، روحانی طلبہ جماعت کے صدقے ان کے معاملات میں آسانی عطا فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیب الکریم رؤوف الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ دوستوں کا بہت شکریہ۔